السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہیں تمام بہن بھائیوں کے، دیکھنے اور سننے والوں کے؟ آپ سب لوگوں کو صبح کا سلام جی، اور ہماری طرف سے بہت سی نیک تمنائیں اور بہت سی نیک دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہمیشہ۔ تو آج بچے بھی اٹھے ہیں تھوڑی سی لیٹ ہی، کیونکہ سنڈے تھا۔ آج فاطمہ کو ٹیوشن سے چھٹی ہوتی ہے، لیکن میں آج اس کو 12 سے لے کر 2 بجے تک بھیجوں گی، کیونکہ ٹیچر نے مجھے پیغام بھیجا تھا فاطمہ سیٹرڈے کو نہیں گئی، ہم نے لاہور جانا تھا اور یہ ٹیوشن سے چھٹی کر لی اس نے۔ تو اس کے پیپرز ہیں جی، ہو رہے اسٹارٹ وینسڈے سے 15 تاریخ سے، اس لیے اس کو بھیجوں گی میں آج ضرور ٹیوشن، 2 گھنٹے کے لیے ہی چاہے صحیح۔ اور موسم آج بہت اچھا تھا، باہر بادل بھی بنے ہوئے ہیں اور ہوا بھی بہت تیز ہے۔ صبح اٹھے تو ہم لوگ تھوڑا لیٹ ہی، لیکن اٹھتے ہی ہم نے کام شروع کر دیا۔ آج ہمیں اپنے لان جو تھے وہ بھی مکمل طور پر سیٹ کرنے تھے۔ گھاس ہم جب سے ہم نے لگائی ہے آج پہلی مرتبہ اس کو کاٹیں گے۔ ایک دن ہم نے ٹرائی لیا تھوڑا سا، لیکن ہماری مشین اتنی تیز نہیں تھی، پھر میں نے اس کے بلیڈ جو ہیں وہ تیز کروائے ہیں، اور آج انشاءاللہ لان کی تمام سیٹنگ اور کٹنگ ہم لوگ کریں گے پودوں کی، اور گھاس کو کاٹیں گے۔ تو صبح ہی ہم نے اس کا تھوڑا سا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کی روٹین کے کام کاج چل رہے تھے جی، اور آج کھانے میں بنے گا ہمارے آلو گوشت، اور ساتھ میں بناؤں گی میں کریلے کی سبزی الگ سے، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی کوئی میٹنگ ہے یہاں پر، اور ان کی کال آئی ہے کہ وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، تو ان کے لیے شام کے لیے مجھے کھانا جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے۔ اور میری عادت ہے کہ میں ٹائم سے ہی ظہر کی نماز سے پہلے یا فوراً بعد ہی شام کے کھانے کی تیاری جو ہے وہ کر لیتی ہوں، کیونکہ جب بھی آپ کا دل چاہے، آپ کو بھوک لگے، تو کھانا جو ہے وہ اویلیبل ہونا چاہیے۔ تو ساتھ ہی گھر کے کام بھی چل رہے تھے ہمارے، جو کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر ہماری روٹین۔ اور آج میں نے ذرا باہر کی صفائی ڈیٹیل سے کروائی ہے۔ یہ سیڑھی ہماری لوہے کی، یہ بھی آندھی اور مٹی آنے کی وجہ سے بہت گندی ہو گئی تھی، اس کی صفائی کروائی، گاڑی دھلوائی میں نے، واش کروائی، کیونکہ رات اس پر ہم لوگ گئے تھے لاہور، اور پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو دھو کر صاف ستھری کر کے اس پہ ہم کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ ہماری روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے جی، ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتانے والی ہوں، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیا کرو، تاکہ اس دن کی تمہاری جو بھی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جائیں گی۔ تو آپ اپنی دنیا کے لیے اس کو پڑھ لیا کریں ضرور۔ تو یہ حدیث نبوی سے ثابت ہو گئی بات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، ابھی میں آپ کو آپ کی اسکرین پر بھی دکھاتی ہوں جی۔ اور یہ ہے جی وہ آیت، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ آیت کتنی چھوٹی سی ہے دیکھیں، اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد اس کو اپنا معمول بنانا ہے۔ ہر روز اگر آپ چاہیں تو ہر روز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات اس میں پوشیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص اس کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس دن کی اس کی ضرورتیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہو جائیں گی، اور اللہ خود ان کو پورا کریں گے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی جب تک شامل نہ ہو، آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ کا کام جو ہے وہ پھر بھی نہیں بن سکے گا۔ تو یہ آپ اگر جس دن بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی بات، ان کا یہ فرمان تھا کہ میں اپنے پاس سے نہیں کرتا جب تک کہ وہ وحی کی صورت میں میرے پاس پیغام نہیں آتا اللہ کی طرف سے۔ اور ہمیں ان کا امتی ہونے کے ناطے یہ بہت بڑا ایک پلس پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے بہت سے وسیلے بنا دیے، ہماری بخشش کے بہت سے ذریعے بنا دیے، بہت سے بہانے بنا دیے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ اسم اعظم جیسی آیات اور الفاظ جو ہیں وہ اللہ نے نازل کر دیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بس دعا مانگ سکیں، کسی بھی بہانے سے مانگ لیں، کسی بھی طریقے سے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ضرور نوازتی ہے۔ اور یہ سب کرم ہے ہم پر جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ آپ لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پورے دن میں درود پاک جو ہے
وہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اصال ثواب کرنا ہے۔ نہ بھی آپ اصال ثواب کریں گے، جب آپ پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے نام کے ساتھ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ آپ کا رجسٹر آپ کے نام کے ساتھ لے کر فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ درود پاک کا ہدیہ جمعے والے دن آپ کا ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی آتے ہیں اسی آیت کی طرف۔ تو آپ نے اس کو اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لینا ہے، قبلہ رخ منہ کر کے، اور پورے توکل کے ساتھ پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے اور اپنا ایمان مضبوط رکھیے کہ اللہ میری حاجتیں، میری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا، اور آپ نے اپنے رزق کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ کہتے ہیں کہ رزق آپ کے پیچھے اس طرح سے بھاگتا ہے جیسے کہ آپ کی موت آپ کے پیچھے بھاگتی ہے اور آپ کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ بس اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے محنت ضرور کرنی ہے، حلال رزق کی طرف جانا ہے، حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہوتا ہے غلط طرف، وہ بھی آپ کو منزل پر پہنچا دے گا، تھوڑا جلدی پہنچا دے گا، لیکن ایک راستہ ہوتا ہے تھوڑا سا لمبا، تھوڑا کٹھن اور دشوار، اور تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں اس میں، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ راستہ بھی منزل کی طرف پہنچا دیتا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ کے لیے نجات اور بخشش بھی ہوتی ہے، کیونکہ رزق حلال جب آپ کماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیکی شمار کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، وہ آپ ضرور کیجئے، اس سے آپ نے بالکل بھی کمی اس میں نہیں کرنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا مت بھاگیے پلیز کہ آپ جو ہے اپنا آپ کھو دیں۔ اینڈ آف دا ڈے آپ کو چیز تو وہ حاصل ہو جائے، لیکن آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے، اور آپ کے باقی معاملات بھی جو ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ اپنے بچوں کو بھی ضرور وقت دیا کریں، اپنے گھر کو بھی وقت دیا کریں۔ فیملی جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل ہے وہ ہمیشہ آپ کا ہونا چاہیے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بات ڈسکس کرتی ہوں۔ جب ہمارے حالات کچھ تھوڑے سے اتنے اچھے نہیں تھے، تو جب بھی میں اپنے شوہر سے کسی بھی بات کے لیے کہتی تھی کہ یہ کام کیسے ہوگا، یہ بات کیسے ممکن ہوگی، یہ خرچہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت توکل ہے، بہت بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات خود کوئی سبب بنائے گی، تم اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، ہم جتنا کر رہے ہیں بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری ہمت اور توفیق نہیں کرنے کی۔ تو آپ یقین کیجئے ان کے توکل پر میں ہمیشہ حیران ہوتی ہوں کہ وہ واقعی کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کے توکل کی وجہ سے ہی ہمیں ہر چیز سے جو ہے وہ نواز دیا، اور کبھی بھی ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا اور پریشان نہیں ہونا پڑا۔ اللہ کی ذات نے ہمیشہ ہماری بات کو سنا، دعاؤں کو قبول کیا، اور ہماری حاجتوں اور ضرورتوں کو اپنے پاس ہی رکھا، پورا کیا، اپنی جناب سے کیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں دی ہمیں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے میری یہ دعا ہے کہ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ لوگوں کی مدد کریں۔ آپ صرف نہ یہ کیا کریں کہ عبادت جتنی بھی آپ کریں، بے شک صرف آپ 5 وقت کی نماز جو کہ ہم پر فرض بھی ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، آپ اس کو بھی ذرا ٹائم لگا کر دل سے پڑھا کریں۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہو، باقی سارے کاموں کو ایک سائڈ پر کر دیا کریں، اپنے دماغ کو بالکل خالی کر لیا کریں، اور کبھی بھی دنیاوی کاموں کے لیے آپ جلدی مت کیجئے کہ اپنی نماز کو آپ جلد از جلد ختم کریں۔ ہاں، صرف ایک صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اگر کسی کا کوئی ارجنٹ کام ہوتا، کسی کی کوئی ضرورت اور حاجت ہوتی، کوئی ان سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوتا، ان کے انتظار میں ہوتا، یا کسی کا کوئی مشکل اور پریشانی میں کوئی بندہ ہوتا، تو اس کی مدد کے لیے آپ بالکل مختصر کر سکتے ہیں اپنی نماز کو۔ اور حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فوکس کرنے کی ہمیں ہدایت کی ہے۔ تو باقی عام روٹین میں دنیاوی کاموں کے لیے کہ مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، مجھے کپڑے دھونے ہیں، مجھے کھانا پکانا ہے، یا مجھے کہیں جانا ہے باہر، اس کے لیے پلیز آپ اپنی نماز کو مختصر مت کیا کریں، اور پورے دل کے ساتھ جتنی بھی عبادت کریں پوری نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ کیا کریں، اور بھروسہ اور توکل ضرور رکھا کریں اللہ کی ذات پر۔ آپ اپنی محنت کریں، اور اس کے بعد
اس کا جو صلہ ہے وہ چھوڑ دیں بس رب کی ذات پر، اور بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ میرا رب جو ہے وہ مجھے ضرور نوازے گا۔ تو کوئی نہ کوئی دن تو ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ تو یہ تو چھوٹا سا وظیفہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ فجر کی نماز تو ضرور پڑھتے ہی ہوں گے، تمام لوگ نہیں تو جتنے سننے والے ہیں ان میں سے چند ہوں گے جو نہیں بھی پڑھتے، تو وہ بھی پڑھنا شروع کر دیں جی، کیونکہ فرض نماز جو ہے اس کی چھوٹ کسی صورت بھی نہیں ہے، بستر مرگ پر بھی نہیں ہے۔ جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے تو آپ کو نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں، اور آپ کے کان، آپ کا سر جو ہے وہ باہر ہو اور آپ اذان کی آواز سن لیں، تو آپ نیت کر لیں اپنے دل میں اللہ اکبر کہہ کر، اس نماز کی بھی پوچھ گچھ آپ سے ضرور ہوگی ڈوبتے وقت بھی۔ تو یہاں تک اس کے بارے میں فرمایا گیا، یہ پہلا سوال ہوگا ہم سے نماز کے بارے میں ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منزلیں جو ہیں قبر کی اور اس کے بعد کی، یہ ہمیشہ اپنی دعا میں آپ لوگ یاد رکھا کریں یہ بات کہ قبر کی منزلوں میں آسانی مانگا کریں، آخرت کی منزلوں میں آسانی مانگا کریں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے لیے بھی عافیت مانگا کریں کہ اللہ مجھے دنیا و آخرت کی عافیت سے نواز دے۔ اور کیونکہ دنیا میں ہی کامیابی جو ہے حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، اور اپنے ایمان کا سودا جو ہے وہ پلیز آپ کسی قیمت پر بھی کبھی مت کیجیے گا، کیونکہ زندگی کا نہیں پتہ کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں برے طریقے سے، غلط طریقے سے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی آپ کو مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ اگر آپ کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں آپ کے مرنے کے بعد، تو یاد رکھیے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ آپ لوگوں کو دینا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، وہاں کا ساتھی کوئی نہیں ہے، اس اندھیرے کا ساتھی کوئی نہیں ہے، اور قبر کہتے ہیں انسان کو دن میں 70 مرتبہ یاد کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، وہاں پر روشنی لے کر آنا، میرے اندر بہت گھٹن ہے، وہاں پر آرام اور سکون کی چیزیں لے کر آنا۔ تو وہ چیزیں ہماری دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں جن کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ اتنی چیزیں اکٹھی کر کے لانا کہ میری گھٹن اور میرے اندھیرے اور میری تنگی سے آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ کوئی پتہ نہیں آج دن ہے آپ کا تو رات جو ہے وہ قبر میں آئے، اگر آپ رات کو ہیں تو دن آپ کا قبر میں آئے، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو پلیز ان چیزوں کا خیال آپ نے رکھنا ہے، اچھی بات کو ہمیشہ پھیلائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بس خوشیاں بانٹیں جتنی بھی بانٹ سکتے ہیں لوگوں میں، نہ کہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ اس چیز کی آپ ذرا کوشش کیا کریں پلیز۔ اور دیکھیے ابھی شام ہو گئی تھی، اور آج جو کھانا میں نے بنایا تھا اس کے بعد شام میں ہمارے گھر میرے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے کافی سارے کولیگس جو تھے وہ آ گئے تھے، تو ہم نے اسپیشل تو کچھ نہیں بنایا، بس وہی کھانا ان کو سرو کر دیا، وہ ان کی قسمت میں تھا، اور چائے وغیرہ بنائی، وہ میں شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت بہت شارٹ تھا اور ان کو واپس بھی جانا تھا۔ تو ابھی میں باہر کے کام کروا رہی تھی، اور اس کے بعد بس تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تھی اور کچھ سامان لائی تھی، وہ ابھی میں نے نکال لیا تھا شاپر سے، گھر کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ خوش رہیں اور اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں بھر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔